السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار کی جانب سے میں شیخ آمنہ تبسم آپ تمام کا آن لائن طریقہ تدریس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کی تاریخ، اس مضمون کا سبق تاریخ کے ماخذات، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 6 تا 9 اپنے سامنے کھول کر رکھیں، کیونکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ یعنی کیا بتاؤں گی۔ تاریخ یعنی واقعات کی ترتیب کو تاریخ کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے ماخذات یعنی ہمارے آبا و اجداد نے استعمال کی ہوئی کئی چیزیں آج بھی موجود ہیں، ان کی کندہ کی ہوئی تحریریں ہمارے ہاتھ لگی ہے، جس سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسم و رواج، روایات، عوامی فن، عوامی ادب، تاریخ کی دستاویزات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے ماخذات کہتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذات کی 3 اہم قسمیں ہیں: مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ماخذات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1، مادی ماخذ۔ مادی ماخذ یعنی ایسی ٹھوس چیزیں، ایسی ٹھوس اشیاء جسے ہم چھو کر، ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مادی ماخذ۔ جیسے کہ اس دور کے مٹی کے برتن، مٹی کے برتنوں کی ٹکڑوں پر کیا گیا نقش و نگار، اور اس دور کے زیورات، سکے وغیرہ، اسے بھی ہمیں اس دور کے آپسی لین دین، تعلقات وغیرہ کا علم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دور کے اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے بھی غذا کی معلومات ملتی ہے۔ اس دور کے انسان نے تعمیر کیے ہوئے مکانات اور عمارتوں کے باقیات بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملی تھی۔ ان تمام چیزوں کی مدد سے انسانی طرز عمل کی معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی اس دور کے لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، اس کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں اور ان کے باقیات کو تاریخ کے مادی ماخذات کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تحریری ماخذ۔ تحریری یعنی لکھا ہوا۔ پتھر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات اور جذبات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا۔ ابتدا میں انسان نے اپنی باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کیا۔ پھر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے رسم الخط وجود میں آیا۔ ابتدا میں اس نے برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹوں اور درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء۔ بھوج پتر یہ ایک بھوج درخت ہوتا ہے، اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو بطور بیاس کے طور پر استعمال کیا اور اس پر اس نے اپنی تحریر کی۔ جیسے جیسا انسان کا تجربہ بڑھتا گیا، علم میں اضافہ ہوتا گیا، اس نے مختلف طریقوں سے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ اور اسی کی مثالیں ہیں کہ ہمارے کئی حکمرانوں نے اپنے فرمان، مقدمے کے فیصلے، وقف نامے، پتھر یا تانبے کے تختیوں پر کند کروائے تھے۔ یہ سب ادب کی قسمیں ہیں، جس سے ہمیں اس زمانے کے تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سارے ادبی سرمایہ کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ یہ آخری ہے۔ زبانی یعنی زبانی طور پر، یعنی اس دور کے انسانوں نے اور اس دور کی نسل در نسل لوگوں تک پہنچنے والا علم، ایسے ادب کو زبانی طور پر محفوظ رکھنے والا ادب کہتے ہیں، جس میں نظمیں، عوامی گیت، عوامی فن جیسے ادب کی قسمیں ہیں، اور ان سب ذرائع کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔